دوستو مجھے امید ہے کہ اگر آپ لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اتہاس سے تھوڑا بہت بھی واقف ہوں گے، یعنی آپ لوگوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اوپر لکھی گئی کسی کتاب کو تھوڑا بہت بھی پڑھا ہوگا، یا پھر نئے دور میں ان کے اوپر بننے والے کسی فلم یا پھر کسی سیریل کو دیکھا ہوگا، تو آپ لوگ ضرور اس چہرے اور اس نام سے واقف ہوں گے۔ دراصل دوستو میں بات کر رہا ہوں عیسائی صلیبیوں کے ایک مشہور بادشاہ بیلڈوین فور کے بارے میں۔ یورپین اتہاسکاروں کے مطابق بیلڈوین فور کی گنتی صلیبیوں کے سب سے طاقتور، سب سے ہوشیار اور سب سے کامیاب حکمرانوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ایک ایسا حکمران کہ جس نے اپنی زندگی کا لگ بھگ پورا ہی حصہ نہ صرف اپنی سلطنت کو بچانے کی کوششوں میں گزارا، بلکہ وقت پر اتہاس کے ایک مشہور اور طاقتور یودھا یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کا جنگوں میں سامنا بھی کیا۔ مگر دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ صلیبیوں کا یہ سب سے کامیاب اور سب سے طاقتور حکمران ہمیشہ اپنے چہرے کو ایک چاندی کے کور سے ڈھک کر رکھتا تھا۔ سلطنت میں رہنے والے عام لوگ تو دور، بلکہ دربار میں رہنے والے درباریوں نے یا پھر بادشاہ کے سب سے قریبی لوگوں نے بھی بادشاہ کا کبھی چہرہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ چہرہ تو ہمیشہ چاندی کے کور سے ڈھکا رہتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، 1185 کے قریب میں یعنی صرف 24 سال کی عمر میں جب اس بادشاہ کی موت ہو گئی تھی، تو اس کی موت کے فوراً بعد میں جو یروشلم کا پورا علاقہ تھا یعنی کہ بیت المقدس کا، اس سے عیسائیوں کی سلطنت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ اتہاس کا اتنا طاقتور صلیبی بادشاہ ہمیشہ اپنے چہرے کو چاندی کے ایک کور سے ڈھک کر کیوں رکھتا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ اس کے دربار میں یا اس کے قریبیوں میں سے کسی نے بھی اس کے چہرے کو کبھی نہیں دیکھا تھا؟ آخر سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا وجہ تھی کہ اس کے دنیا سے جاتے ہی فوراً صلیبیوں کی پوری سلطنت کا بیت المقدس سے خاتمہ ہو گیا تھا؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں انہی سارے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز 11ویں صدی کے آخر سے لے کر 13ویں صدی کے آخر تک یعنی بیچ کا یہ جو 250-300 سال کا پورا دور تھا، یہ دراصل صلیبی جنگوں کا دور کہلاتا ہے، کیونکہ یہی وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ ایک کے بعد ایک کئی صلیبی جنگیں ہوئیں۔ یاد رہے کہ یہ صلیبی جنگیں وہی ہوا کرتی تھیں کہ جن کے لڑنے کے پیچھے کا سیدھے طور پر جو کنیکشن ہوا کرتا تھا وہ دراصل یروشلم یعنی کہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا، ایک ایسا شہر کہ جو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں یعنی تینوں کے یہاں ہی بہت زیادہ پوتر اور مقدس مانا جاتا ہے۔ ان لڑی جانے والی صلیبی جنگوں کی وجہ سے وقت پر مڈل ایسٹ میں تو بہت سارے بدلاؤ آتے ہی رہے، مگر ان جنگوں کی وجہ سے کچھ نام ایسے بھی تھے کہ جو اتہاس میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، اور ظاہر ہے یہ نام دونوں سائٹ کے تھے، یعنی کہ مسلم سائٹ کے بھی اور عیسائی سائٹ کے بھی۔ ویسے تو اس پورے معاملے میں جو نام سب سے زیادہ مشہور ہوا وہ دراصل سلطان صلاح الدین ایوبی کا تھا، مگر ان کے علاوہ جو کچھ اور بھی نام مشہور ہوئے ہیں